اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم ناظرین کرام، آج آپ سے جنت البقیہ مدینۃ المنورہ کا وہ یادگار قبرستان کہ جس میں لخت دل پیغمبر، راحت جان مرسل اعظم، مصدر کسا، مخزن رسالت، صاحب عصمت و طہارت، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی اپنے بابا کے بالکل سامنے، گنبد خضرا کے بالکل سامنے وہ بیٹی بے مزار ہے، اور یہ ظلم آل سعود کی حکمرانی میں ابتدا سے کیا گیا ہے۔ جب سے آل سعود آئے ہیں سرزمین سعودی عربیہ پر، تب سے آج تک نبی اور اولاد نبی علیہ السلام کے نشانیوں کو مختلف بہانوں سے منہدم کیا جانا، مٹا دیا جانا، روڈ کی توسیع کے نام پر، گارڈن بنانے کے نام پر، تمام چیزوں کے نام پر نبی اور اولاد نبی کی نشانیوں کو مٹایا جا رہا ہے سرزمین سعودی عرب سے، اور زبانی طور پر نبی سے اپنا والہانہ لگاؤ دکھانے والے نہ جانے کتنے، اور خاص طور پر وہ عرب کہ جن کو سورہ توبہ نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ یہ اعراب، یہ عرب سب سے بڑے کافر اور منافق ہیں۔ سورۃ توبہ میں یہ آئے وافی ہدایہ موجود ہے، اور ان کی اسی کفر اور نفاق کی شدت کے سبب آج اسرائیل آ کر کے ان کے درمیان بیٹھ گیا، اور تمام عربوں نے اپنے اپنے اقتدار اور اپنی اپنی کرسیاں بچانے کے لیے اسرائیل کو پنپنے دیا، فلسطین کو تنہا چھوڑ دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج عالم اسلام کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بھولے بھالے مسلمان جو تمہاری سیاست سے اور تمہاری مکر و فریب کی چالوں سے بالکل الگ ہٹ کر اپنے نبی اور ان کی آل پاک سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ سب کے سب مجروح ہیں۔ مسئلہ فلسطین قبلہ اول ہے، اور قبلہ اول بیت اللہ ہے، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا حجاب اللہ ہیں، عصمت کی ملکہ ہیں، وہ کہ جن کی آمد پر مشکات شریف گواہ ہے۔ مشکات شریف جیسی صحیح مشکات شریف کی جو ہے وہ حدیث موجود ہے کہ جہاں پیغمبر اکرم حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، یہ کہہ کے فرماتے ہیں فقد اذاہا اذانی، تو جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور اگر یہ بات ہم مشکات شریف کی موجود ہے تو پھر عالم اسلام کو سوچنا ہوگا اور اپنے اپنے ایمان کو بچانا ہوگا، اور ایمان کی تجدید کرنا ہوگی کہ اگر کوئی رسالت مآب کو تکلیف دے رہا ہو اور عالم اسلام خاموش ہو، جہاں رسالت اذیت محسوس کر رہی ہو اور اذیت دی جا رہی ہو اور عالم اسلام تماشائی بنا ہوا ہو، کیا وہاں کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں، بالکل جیسے قرآن نے کہا کہ سب سے بڑے کافر اور منافق یہ عرب ہیں، اسی طرح سے یہ کہنا پڑے گا کہ کلمہ پڑھ کر بھی کافر رہ کے، منافق رہ کر کے اسلام کو نقصان پہنچانے والے وہی لوگ ہیں کہ جو ہونے والے ظلم پر خاموش رہتے ہیں۔ ظلم ہوتا رہتا ہے۔ آل سعود نے جس وقت جنت البقیہ پہ بلڈوزر چلا کر
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مزار مقدس کو منہدم کیا اور اس کے بعد اصحاب پیغمبر کے اسی طرح قبور کو نقصان پہنچایا، زمین دوز کیا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن مجتبیٰ جناب فاطمہ زہرا کے دوسرے لال، سردار جوانان جنت سبط اکبر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی جنت البقیہ میں، کربلا کے بیمار امام زین العابدین جنہیں بیمار کربلا کہا جاتا ہے، سید الساجدین ہیں، زین العابدین ہیں، اسی جنت البقیہ میں ہیں، ان کو تمام تر ان کی نشانیوں کو منہدم کر دیا گیا، اور آج 95 برس ہونے کو آئے، پوری دنیا سے موالیان حیدر کرار، نبی اور اولاد نبی سے عشق رکھنے والے بلا تفریق مذہب و ملت اس پر اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، اور آواز بلند ہوتی رہے گی، اس لیے کہ یہ اس فاطمہ زہرا اور اس رسول اللہ کے حق کی آواز ہے کہ جس بیٹی نے دربار خلافت میں جا کر صبح قیامت تک کی ہر بیٹی کے حق کو محفوظ کیا ہے، لہذا خاموش نہیں رہنا ہے۔ 8 شوال کو 95 برس پورے ہونے کو آئے ہیں، اب ہمیں چپ نہیں بیٹھنا ہے۔ احتجاج ہمارا پہلے دبا دیا جاتا تھا، کہیں پر کونسلیٹ کے اندر، کہیں پر جو ہے وہ ایمبیسیز کے اندر، لیکن آج ہم پوری دنیا کو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے احتجاج کو درج کرا کر کے باور کرا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ وہ مخدومہ کائنات، مخدومہ عالمیان حضرت فاطمہ زہرا، وہ بیٹی جسے پیغمبر ختمی مرتبت نے کہا کہ میرا حصہ ہے، اور جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اب مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کیا قبر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ سعودی بلڈوزر کا چلنا کیا یہ قبر رسول پہ چلنے کے برابر نہیں ہے؟ کیونکہ جناب فاطمہ زہرا کو تکلیف دینا رسول اللہ اور رسالت کو تکلیف دینا ہے۔ یقیناً جس وقت گنبد خضرا، جس وقت بلڈوزر چل رہا تھا بیٹی کی قبر پر، اصحاب پیغمبر کی قبر پر، ائمہ معصومین کی قبر مطہر پر جب بلڈوزر چل رہا تھا تو یقیناً گنبد خضرا میں اللہ کا رسول تڑپ رہا ہوگا، کروٹیں لے رہا ہوگا، ہائے میرا حصہ، ہائے میری فاطمہ، ہائے بزت منی، کس اذیت میں ہے کہ آل سعود نے آن کر کے بیٹی کی قبر مطہر کو اجاڑ دیا۔ اے عالم اسلام کے لوگوں، اس وقت فلسطین بھی تمہیں پکار رہا ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمام عالم اسلام فلسطین کے لیے جس طرح سے مجتمع ہوا ہے اسی طرح سے یہ بات بھی سامنے لانا ہوگی کہ اگر ہمیں یہود سے قبلہ اول آزاد کرانا ہے تو ہمیں آل سعود سے کعبہ اور مدینہ آزاد کرانا ہے، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سعودی میں حکومت کوئی کرے لیکن کعبہ، مدینہ اور یہ تمام آثار آل محمد، محمد و آل محمد علیہ السلام، اور آثار اسلامیہ اور مناسک حج کے آثار اور ارکان حج کی نشانیاں، یہ تمام کے تمام سعودی حکمرانی کے زیر اثر نہیں آنا چاہیے۔ کیسی جو ہے حکومت ہے یہ کہ آج خدا کے نام پر اور قرآنی قانون کا حوالہ دے کے سعودی دنیا کو اپنے آپ سامنے پہچنوا رہا ہے۔ وہ سعودی حکمراں کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اپنے اجداد کی قبریں جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ نشانیوں کے طور پہ بنائی جا رہی ہے، برج بنایا جا رہا ہے، میدان بنایا جا رہا ہے، پورا سعودی آل سعود کے نام کر دیا جا رہا ہے۔ مگر افسوس کہ جس کے قدموں کی برکت سے سرزمین عرب سبزہ زار ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو مرسل اعظم ہے، تمہارے اہل سعود کے اور تمہارے افکار محمد بن عبد الوہاب کے نظریے میں جس کی جیتا جاگتا ثبوت ذاکر نائک ہے، یہ ملا ہے ہمیں کہ اس نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی وہی نظریہ پیش کیا ہے جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ان لوگوں نے روا رکھا ہے۔ یعنی اگر آل سعود کا بس چل جائے تو معاذ اللہ یہ قبر رسول کے ساتھ بھی وہی حرکت کریں گے۔ سعودی حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے مختلف پروگرام میں ذاکر نائک نے یہ بات کہہ دی ہے۔ لہذا میرے نوجوانوں، اب وقت ہے، سوشل میڈیا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یاد رہے جس طرح ہر شیعہ 15 شعبان کو عریضے ڈالتا ہے،
ایک ایک بچہ جس طرح اپنا عریضہ لے کر ساحل دریا پہ جا کر اپنے زمانے کے امام کو پکارتا ہے، اسی طرح عید، بقرعید اور تمام موقعوں پر اپنی اپنی پوسٹ سے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ قوم کے ایک ایک بچے، ایک ایک ماں، ایک ایک بہن، ایک ایک بھائی، ایک ایک نوجوان، تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ابھی سے انجمنوں کو چاہیے کہ وہ ایسی ڈی پی تیار کریں کہ جو علاقوں میں ہر کوئی جنت البقیہ کے احتجاج کی ڈی پی رکھتا ہو، اسی طرح سے فیس بک کے اوپر وال پوسٹ کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے، کور پیج کے لیے، ہر چیز کے لیے اتنا بنا ڈالیے اور اتنا بھر ڈالیے کہ پوری دنیا کو نظر آئے کہ یہ کالے لباس پہن کر کے پوری حیات غم حسین منانے والے آج اٹھے ہیں تو مادر حسین کے حق کے لیے اٹھے ہیں۔ لہذا 8 شوال کی تاریخ جو آنے والی 21 مئی کو ہے، آپ سب کے سب ہر جگہ سے اپنے احتجاج کو درج کرائیے، اور زبان و بیان اتنا مہذب ہونا چاہیے کہ دنیا کی قومیں آپ کی طرف متوجہ ہونے پہ مجبور ہو جائیں۔ اور اسی کے ساتھ میں ایک ایک نوجوان، ایک ایک انجمن اور تمام لوگوں سے کہوں گا کہ ہر طرف آپ مجلسیں کرتے تھے، جلوس برآمد کرتے تھے، امام بارگاہوں سے احتجاج، مسجدوں سے احتجاج، اگر اس بار یہ تمام چیزیں بند ہیں تو آج سوشل میڈیا کے دروازے بند نہیں ہیں۔ جس طرح سے امام کے آمد پر خوشیوں پر ہر گھر میں چراغاں کیا جاتا ہے، اسی طرح ہر گھر کے ایک ایک موبائل پر یوم جنت البقی کے احتجاج کی ڈی پی ہونا چاہیے، اور آل سعود سے لے کر کے اقوام متحدہ اور UN تک اور عالمی عدالت تک جتنے بھی ادارے ہیں کائنات کے اور ہیومن جسٹس کے جو ورلڈ لیبل کے ادارے ہیں، ہم تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ متوجہ ہو جائیے۔ جس طرح سے ہمارا دعویٰ قبلہ اول پر ہے، اسی طرح جنت البقیہ پر، اور جنت البقیہ ہی نہیں بلکہ جس طرح مدینے میں جنت البقیہ کی قبرستان کی نشانیوں کو مٹایا گیا، اسی طرح کا جو ہے وہ مکہ معظمہ میں جنت الماوا جو ہے وہ جنت المعلی نامی قبرستان کے اندر حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت عبد المطلب اور نہ جانے کتنے اجداد رسالت، اس قبرستان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا۔ مجھے امید ہے کہ اس وقت جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ اصلاح پسند شہزادہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہر طرف برابری کی دعوت دیتا ہوا، اگر وہ سعودی کو جمہوریت کی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ بی بی فاطمہ زہرا کے مزار مقدس کو تعمیر کرنا ہوگا۔ کیوں کہ تمہیں تو حق ہے کہ تم اسی سعودی کی سرزمین پر کسینو بنا سکتے ہو، مندر بنا سکتے ہو، دوسری جگہوں پر اپنی وزارت کو چمکانے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہو۔ ذرا آخرت میں اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے اپنے رسول کو راضی کر لو، اور رسول کو راضی کرنے کے لیے تمہیں بی بی فاطمہ زہرا کو راضی کرنا ہوگا، ان کے ائمہ بیٹوں کو راضی کرنا ہوگا، ان کے باوفا اصحاب کو راضی کرنا ہوگا، اس لیے کہ آل سعود آل رسول کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ آل سعود صدقے پہ جینے والی اولادیں ہیں اور آل رسول پر صدقہ حرام ہے۔ تو نہ بھولیے گا آنے والی 8 شوال 21 مئی جمعے کا دن آپ پوری طرح سے پہلے ہی سے تمام تر جو ہے وہ اپنی اپنی واٹس ایپ ڈی پیز اور اپنے اپنے فیس بک اور دیگر جتنے بھی آپ کے وال ہیں اور دوسرے ذرائع ہیں، ہر جگہ پر اپنے جنت البقی کا احتجاج درج کرائیے۔ انہی گزارش کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم کے جو جلد از جلد اپنی آخری حجت کا ظہور فرمائے اور ان کے ہاتھوں سے ان کی جدہ ماجدہ کی قبر اطہر پر عالی شان روضہ تعمیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم
فاكتبنا مع الشاهدين.